کیجیے۔ مستد الفردوس میں حضرت امام دہلوی نے ایک حدیث کو نقل کیا ہے۔ امام دہلوی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ آقا نے کہا لوگوں اولیاء سے جان پہچان رکھو، اولیاء سے تعلق رکھو، تم جس ولی سے قریب رہو گے قیامت کے دن وہی اللہ کا ولی تمہاری شفاعت کرتا ہوا نظر۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو اولیاء کی صحبت، ان کی محبت کے مدار نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی بزم کو قبول فرمائے، آمین۔ جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کہنے میں کوئی غلطی لغزش ہو اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو معاف فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سوال جس کو پوچھنا ہو پوچھ سکتا ہے۔ کچھ سوالات آئے ہیں کاغذ پر، اگر کوئی مائک پر آ کے پوچھنا چاہے تو اس کے لیے خوش آمدید ہے، موسٹ ویلکم، آئے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ عرس کے موقع پر صندل کا جلوس نکالنا اور اس میں طرح طرح کا اہتمام کرنا کیسا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے؟ سلفی وہابی ہمیں عرس وغیرہ سے منع کرتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کیجیے۔ عرس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے سن لیجیے۔ عرس کے معنی ہوتے ہیں شادی۔ عرس کے لفظی معنی ہے شادی، شادی کے معنی ہوتے خوشی۔ یہ لفظ عرس کیوں دیا گیا، یہ لفظ استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ مومن قبر میں رکھ دیا جاتا ہے 3 سوال ہوتے ہیں اور وہ تینوں سوالوں کے جواب دے سے گزر جاتا ہے، اس میں کامیاب ہوتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں ایسے سو جا جیسے آج دلہن سوتی ہے۔ تو دلہن یعنی شادی، تو خوشی کا دن ہوتا ہے اس کے لیے کہ آج 2 باتوں کی خوشی ہوتی ہے، ایک یہ کہ سوالات میں کامیاب ہوا، دوسرا یہ کہ رسول اللہ سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ تو اس بنیاد پہ اس تاریخ کو عرس کہا جاتا ہے، اور یہ سنت سے ثابت ہے عرس منانا، یعنی وہ دن جو تاریخ وفات کا دن ہے اس کو منانا یہ سنت سے ثابت ہے۔ کہاں سے ثابت ہے؟ چنانچہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی ہر سال غزوہ احد کے شہیدوں کی قبروں پر تشریف لے جاتے تھے، اور اسی تاریخ کو لے جاتے تھے جس تاریخ کو غزوہ احد میں یہ شہید ہوئے تھے۔ اور پھر راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد یہی معمول ابو بکر صدیق کا رہا، یہی معمول حضرت عمر ابن خطاب کا بھی رہا۔ تو یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ وہ تاریخ جس تاریخ کو انتقال ہوا ہو قبر پر جانا، اصالہ ثواب کرنا، ان کی یاد کرنا، ان کا ذکر کرنا، ان کی خدمات کا تذکرہ کرنا، یہ رسول سے ثابت ہے۔ البتہ اس میں جو چند خرافات جو آج شامل کر لی گئی، نہ اس کے ہمارے علماء قائل ہیں، نہ ہمارے علماء اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ مثلا ڈھول باجے کے ساتھ صندل نکالنا، تو صندل سے جو اس کی مراد ہے وہ صندل اسلام میں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، جو ڈھول باجوں کے ساتھ چادر وغیرہ لے کے گھومتے ہیں پھرتے ہیں اور پھر قبر پہ لا کے چڑھا دیتے ہیں۔ بغیر ڈھول باجے کے آپ نعت پڑھتے ہوئے اگر چادر لے جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور صندل جو ایک ہوتا ہے خوشبو، اصل صندل جو ہے جس کی علماء نے اجازت دی وہ یہ ہے کہ صندل ایک لکڑی ہوتی ہے، اس کو پیس کر خوشبو ہوتی ہے اس میں، تو قبر پر وہ ڈال دی جاتی ہے تاکہ وہ خوشبو پھیلے، اور خوشبو شریعت میں پسندیدہ چیز ہے، خوشبو فرشتوں کو پسند ہے۔ ایک حدیث میں آقا فرماتے ہیں کہ مغرب کے وقت اپنے گھروں کو خوشبو سے معطر کر دو۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا اس کے 2 فائدے، ایک تو یہ کہ عود جو جلایا جاتا ہے، عود ہوتا ہے نا، اس وقت اگربتی نہیں ہوتی تھی، عود جلایا جاتا تھا خوشبو کے لیے۔ مغرب کے وقت یہ صحابہ کا معمول تھا، صحابہ کی جو عورتیں ہوا کرتی تھی اپنے گھروں میں عود سے وہ جلاتی تھی اور گھروں کو معطر کرتی تھی خوشبو سے۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی اس کے فائدے کیا ہے؟ فرمایا ایک تو یہ کہ اس سے موذی کیڑے اور جو نقصان پہنچانے والے جو کیڑے مچھر وغیرہ یہ اس سے بھاگ جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہے، تو جو فرشتے جا رہے ہیں ان کا خوشبو سے جاتے ہوئے استقبال کرو، اور جو آ رہے ہیں ان کا آنے والوں کا خوشبو سے استقبال کرو۔ اور امام حاکم نے لکھی ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے اپنے زمانے میں ایک صحابی تھے، مجھے بھی نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ان کو باقاعدہ ڈیوٹی پہ لگا دیا تھا کہ نماز مغرب پڑھ کر آتے تھے اور رسول اللہ کے روضے پر عود جلاتے تھے، وہ اب پورے روضے پہ گھوم کے وہ عود سے اس کو معطر کرتے تھے خوشبودار۔ تو یہ صحابہ سے ثابت ہے۔ تو صندل وہ ہے جو خوشبو کے لیے استعمال ہوتا ہے، قبر پہ ڈالتے ہیں، وہ جائز ہے، لیکن صندل سے اگر یہ مراد ہے جو ڈھول باجوں کے تاشوں کے ساتھ نکالا جاتا ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، اس سے پرہیز کریں۔ واللہ اعلم ثم رسول عالم۔